ब्यूरो चीफ कराچی فیصل شکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، جیسا کہ نمائندہ خصوصی وقاص باقر نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں اس وقت نہیں کی گئیں جب کرنی چاہیے تھیں، یہ جو بلڈنگز بنائی گئی ہیں خلاف ضابطہ بنائی گئی ہیں، ایک بار پھر سے ناظرین کو بتائیے کہ کیا عملی اقدامات ان پہ کرنے چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں جی، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کا کام ہے غیر قانونی تعمیرات کو روکے، ناقص عمارتوں کو روکے، لیکن اس کا عملہ جو ہے وہ 100% ملوث ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کروا رہا ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ شہر جو ہے وہ کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ ایک جو ہے وہ نقشہ اپروو کیا جاتا ہے، اگر 120 گز کا یا 200 گز کا اس کی گراؤنڈ پلس فرسٹ بنانے کا نقشہ ہوتا ہے، اس پہ 6 منزلہ عمارتیں جو ہے وہ بھاری رشوت لے کر بنا دی جاتی ہیں، اور یہ پورشن مافیا جو ہے وہ شہر بھر میں سرگرم ہے۔ اس طرح کی عمارتیں بنتی ہیں، لوگ جو ہے وہ سستی ہونے کی وجہ سے یہ فلیٹ خریدتے ہیں اور یہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں جس میں لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، بفر زون، فیڈرل بی ایریا، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، اولڈ سٹی ایریا، لیاری، ان تمام علاقوں میں ان گنت جو ہے وہ ایسی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس وقت عمارت کی بات کروں میں، لیاری میں جو زمین بوس ہوئی ہے، یہ 5 منزلہ عمارت تھی جو کہ اچانک زمین بوس ہوئی، جس کے نتیجے میں اب تک زخمی جو نکالے گئے ان کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اس میں خاتون بھی شامل ہے۔ 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ عمارت اچانک سے زمین بوس اس وقت ہوئی جب اس میں رہائشی جو افراد موجود تھے۔ ابھی کتنے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اس کو حتمی طور پر میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پوری عمارت جو ہے وہ آباد تھی اور درجنوں لوگ اس میں موجود تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ریسکیو عملے نے 6 زخمیوں کو نکالا ہے۔ 1122 کے ایکسپرٹ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ ہیوی مشینری کو پہنچنا چاہیے، وہ پہنچے گی تو جو ہے وہ زیادہ تیز جو ہے وہ ریسکیو آپریشن ہوگا۔ تنگ گلیاں ہیں، اگر ہم اس عمارت کے اطراف بھی دیکھیں تو ایسی اور ہمیں عمارتیں دکھائی دیں گی جو کہ موجود ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت اس طرح سے زمین بوس ہو سکتی ہیں۔ تو شہر بھر میں سینکڑوں ایسی عمارتیں ہیں جو کہ ایک تو ناقص مٹیریل سے ہوتی ہیں اور جو کہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تقریباً 3 سے 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ 5 سے 6 منزلہ عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے ایک چھت ڈلنے کا تقریباً 15 دن یا 20 دن اس کو سوکھنے کا، وہ جو ہے وہ کیمیکل ڈال کر جو ہے وہ 3 4 دن میں ایک چھت جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے یہ غیر قانونی تعمیرات جلد کرتے ہیں اور اس کے باقاعدہ جو ہے وہ پیکیجز ہیں، رشوت کے پیکیجز ہیں۔ ایک چھت ڈالنے کے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو دیے جاتے ہیں، اور اس میں پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور اس میں ضلع انتظامیہ بھی ہے، اس میں اسسٹنٹ کمشنر بھی ذمہ دار ہے کہ کس طرح سے بن گئی ہے یہ عمارت۔ اصل ذمہ داری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے، پولیس بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی جو ہے اپنا حصہ لیتی ہے۔ تو تمام لوگ حصہ لیتے ہیں اپنے، جس کے بعد جو ہے وہ یہ غیر قانونی عمارت تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اسی کا شکار ہوئے ہیں کراچی والے، اور یہ ایک لیاری کی عمارت زمین بوس ہوئی ہے۔ ریسکیو کا عملہ یہاں پہنچا ہے، اب وہ اقدامات کر رہا ہے، اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ماضی میں بھی ایسی کئی عمارتیں جو ہے وہ کراچی میں گر گئی، ہم نے دیکھا کہ اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ان واقعات میں، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی کارروائی نہیں دیکھی کہ یہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ رک جائے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس وقت ریسکیو آپریشن لگا ہوا ہے کہ زخمیوں کو نکال سکے، جو لوگ ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں انہیں جو ہے وہ بحفاظت نکال لے، ان کی جان بچا لے۔ لیکن پوری عمارت زمین بوس ہوئی ہے، ایسا جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ کئی افراد جو ہے وہ اس میں اس وقت موجود ہیں، اس لیے جو ہے وہ 1122 ED چھیپا ان کے رضاکار جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عمارت سے ملبے سے زخمیوں کو نکال لیں۔ جس وقت 6 زخمیوں کو نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، جنہیں ریسکیو کر لیا ہے۔ اس عمارت کے گرنے کے بعد اطراف کی عمارتوں کو جو ہے وہ خالی کرا دیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی اور مزید سانحہ نہ پیش آ سکے۔ تو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ لگا ہوا ہے، ہیوی مشینری کو طلب کیا گیا ہے تاکہ ان ہیوی مشینری اور بڑے کٹرز کی مدد سے جو ہے وہ ملبہ ہٹائیں۔ جی ٹھیک ہے فیصل، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اوپنلی یہ سارا کام ہو رہا ہے، ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے،
بار بار نوٹسز جاری کرنے کے باوجود ان عمارتوں کو خالی نہیں کرایا جا چکا اور تمام افسران اس میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں۔ ماضی میں بھی یہ صورتحال ہم نے دیکھی، لیکن آج کی عمارت گرنے کے واقعے کے بعد کیا ہم دیکھیں گے کہ ان کی کارروائی میں کوئی بہتری آئی ہے؟ تو نہیں سمجھتا کہ بہتری آئی ہو۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں، یہاں پر کسی حد تک کچھ بہتری آئی ہے، کیونکہ یہاں کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو یہاں پر سیاسی لوگ ہیں وہ سرگرم ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت رکوایا ہے، لیکن یہاں پر پھر بھی بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے شہر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کریں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی بات کریں، ڈسٹرکٹ ملیر کی بات کریں، تو پورے شہر میں جو ہے وہ اس وقت غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اب تو باقاعدہ رشوت کے پیکیجز، جیسے موبائل فون کے پیکیجز ہوتے ہیں، رشوت کے بھی پیکیجز ہیں، تو وہ پیکیج آپ لے لیں اور بآسانی جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کر لیں۔ تو بلڈر مافیا جو ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدتا ہے جو ہے 1.5 کروڑ روپے کا، اور اس کے بعد جو ہے پیکیجز لیتا ہے ان سے اور یہ عمارت تعمیر کرتا ہے۔ تو اپنی ایک جو انویسٹمنٹ ہے اس کو 4 گنا جو ہے وہ چند ہی مہینوں میں کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت پروفیٹیبل جو ہے وہ بزنس بن گیا ہے، اور اس طرح سے غیر قانونی تعمیرات سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے فیصل، اب ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمارے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خطرناک عمارتوں کی فوری نشاندہی کی جائے، غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، انسانی جانوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایس بی سی اے نے جو اس طرح کی خستہ حال عمارتیں ہیں ان سے متعلق بھی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس، لیاری میں عمارت گرنے سے متعلق فوری رپورٹ پیش کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیاری میں عمارت گرنے کے بعد ریسکیو آپریشن کو جہاں تک ہو سکتا ہے وسیع کیا جائے اور جلد از جلد زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جائے اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالا جائے۔ فیصل، اگر بات کی جائے اس علاقے کی تو ہم نے دیکھا کہ گلیاں تنگ ہیں، دشوار راستے ہیں، تو ہیوی مشینری کو پہنچنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو کتنے رضاکار اس میں موجود ہیں جو اس وقت ریسکیو عمل میں حصہ لے رہے ہیں؟ 50 سے زائد رضاکار ہیں اس وقت جو کہ جائے وقوع پر موجود ہیں اور حصہ لے رہے ہیں عملی طور پر۔ اس کے علاوہ ایمبولینس کے عملہ الگ ہے، یہ جو ہے کر رہے ہیں۔ اس سے 1122 کا عملہ بھی جو ہے اس وقت موجود ہے، وہ بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور سندھ حکومت کا یہ ایک بہترین ادارہ بنایا ہے انہوں نے 1122 تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ان دنوں بر وقت جو ہے وہ یہ پہنچتا ہے اور ایکشن لیتا ہے۔ تو ابھی یہ اپنی وسائل کے مطابق جو ان کے پاس مشینری ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اولڈ سٹی ایریا کراچی کا قدیم علاقہ ہے، یہاں پر تنگ گلیاں ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہیوی مشینری پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی نوٹس لیا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہدایت دی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپریشن کس طرح تیز ہوتا ہے۔ اگر ملبے میں موجود لوگوں کو نکالنا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے آپریشن کو مزید تیز کرنا پڑے گا تاکہ جو لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں بحفاظت نکالا جا سکے۔ جی